کا قاتل تھا، توبہ کا ارادہ ابھی اس نے کیا تھا، توبہ نہیں کی تھی، ابھی وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا راستے میں موت آ گئی، جہنم والے فرشتے آ گئے۔ جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور جو جہنم کا دروگا فرشتہ سب سے بڑا اس کا نام مالک ہے، اور جو جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے۔ تو وہ جہنم کے فرشتے آئے کہ اسے جہنم میں لے کر جانا ہے، جنت والے فرشتے آئے کہ توبہ کا ارادہ کر چکا ہے اسے جنت میں لے کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ زمین کی پیمائش کر لو، جو سفر اس نے طے کیا ہے اگر وہ زیادہ ہے، جو رہ گیا ہے اگر وہ تھوڑا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 15 کلومیٹر جا رہا تھا، اگر طے کر چکا ہے وہ 10 کلومیٹر ہے، جو رہ گئے وہ 5 کلومیٹر ہیں، تو جنت کے فرشتے جنت میں لے جائیں۔ اور اگر اس نے سفر طے کیا ہے 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر ابھی رہ گیا تھا، تو جہنم والے فرشتے سے جہنم میں لے جائیں۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے جو سفر اس نے طے کیا تھا یہ سفر تھوڑا تھا، جو رہ گیا تھا یہ زیادہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے آدمی جب اللہ کے سامنے عاجزی کر لیتا ہے، توبہ والا جب آدمی رونے والا منہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اوہا الی الارض، اللہ نے زمین کو وحی کی، ان تبادی، کہ اللہ نے فرمایا زمین کو تو پھیل جا، اور دوسری زمین کو جو طے کرا تو اسے اللہ نے کہا تکلسا، تو سکڑ جا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو جو سفر طے کیا تھا وہ زیادہ نکلا، جو رہ گیا تھا وہ تھوڑا نکلا، تو جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، توبہ کرنے کے لیے نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، توبہ کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اچھا جب اس کی جان نکلنے لگی تو وہ تھوڑا سا آگے کو گھسڑنے لگا، تھوڑا سا جب جان نکلنے لگی نا تو اسے اتنا شوق تھا توبہ کا کہ آگے کو گھسڑنے لگا، تھوڑا سا دوسری زمین کی طرف ہوا۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ پیمائش ہوئی تو ایک بلش زمین زیادہ نکلی جو اس نے سفر طے کیا تھا، تو پھر جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدم کا بیٹا گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کلو بنی آدم خطا، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو سکتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ لیلۃ القدر بھی آخری عشرے میں ہے، 21 کی رات گزر چکی ہے، طاق رات 23 کی رات گزر چکی ہے، آج 25 کی رات ہے، اور اس طرح 27 کی رات بھی اتوار کو آئے گی، اس طرح جناب منگل والے دن وہ 29 کی رات ہوگی۔ تو ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ثواب کی امید کرتے ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ آپ کے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے ہی 27 کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو اس وقت وہ 27 کی رات آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامت بھی بتائی ہے، فرمایا کہ اس رات بڑا سکون ہوتا ہے کیونکہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کوئی شور نہیں آپ کو سنائی دے گا، اور اگلے دن جو سورج طلوع ہوگا لا شعاع لا، تو سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامت بتائی ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو بندہ سارا سال وہ تہجد کی نماز پڑھے گا تو اسے لیلۃ القدر ملتی ہے، لیکن بہرحال ایسی بات نہیں ہے، آخری عشرے کے اندر ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اس کو تلاش کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ طاق رات میں کیا کیا جائے؟ ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اس طرح تلاوت کریں، اس طرح اپنی وسعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، کچھ تلاوت سنیں بھی، جس طرح قرآن مجید یہ تلاوت کرنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی عبادت ہے۔ پھر رمضان کے آخر کے اندر زکوٰۃ الفطر دی جاتی ہے، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرانے کو آپ نے فرض قرار دیا ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، علی الحر والعبد، چاہے کوئی آزاد ہے، غلام ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے،
حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ رات کو پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے. 2.5 کلو گندم کے حساب سے آپ نے دینا ہے, وہ تقریباً 150 کے حساب سے آپ دیں. اس طرح گھر کے ایک ایک فرد کا فطرانہ دینا ہے. اچھا, یہ کب دیا جائے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے. اور آپ کوشش کریں کہ جب آخری روزہ ہو تو تب آپ, یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اگر کوئی آدمی عید کی نماز پڑھنے کے بعد فطرانہ ادا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عام صدقہ ہوگا, وہ فطرانہ نہیں ہوگا. پوچھا گیا یہ فطرانہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اچھا, آپ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. یعنی کھجور کے حساب سے اگر آپ نے دینا ہے تو آپ دیکھیں جو کھجوریں ہمارے یہاں ایرانی چل رہی ہیں وہ کتنے, یعنی 300 کی کلو یا 400 کی, تو اس حساب سے آپ پھر 1000 روپے دیں گے. ایسے کشمش کے حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں, جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں, چاول کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مثلا گندم کا اگر 150 بن رہا ہے یا 200 بن رہا ہے تو آپ ایک بندے کا 500 بھی دے سکتے ہیں, زیادہ بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اتنا ہی دینا ہے, کم نہیں ہونا چاہیے, زیادہ جتنا مرضی ہو سکتا ہے. پوچھا گیا یہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے میں کبھی آدمی سے نہ سمجھی کے اندر جھوٹ بولا گیا, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی, تو پھر یہ فطرانہ جو دیں گے نا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جو روزے میں کوئی لغو کام ہوا ہے تو اس فطرانے کی برکت سے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ نے سنی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.